نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساتویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پہلی آیت میں کچھ عیسائیوں کا ذکر فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے ایک وفد عیسائی علماء کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی ایک حصے کی تلاوت کی، تو وہ چونکہ تورات اور انجیل کے جاننے والے لوگ تھے تو وہ اللہ کے کلام کو سمجھتے تھے۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور پھر دعا مانگنے لگے، کہنے لگے ربنا فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم تسلیم کر گئے کہ یہ آپ کا سچا کلام ہے، ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیں جو اس قرآن مجید کی سچا ہونے کی گواہی دینے والے ہیں۔ ہمارے لیے اب کیا عذر ہے، ہم کیوں نہ اپنے رب پر ایمان لائیں اور اس کے یہ سچے کلام پہ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح کا واقعہ وہاں بھی پیش آیا کہ جب نجاشی بادشاہ کے پاس مسلمانوں کا کچھ ایک قافلہ ہجرت کر کے مکہ سے جب وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے جا کر شکایتیں کی ان کو کہ یہ تو بے دین لوگ ہیں، آپ نے ان کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو آپ کے اخلاق بھی خراب کریں گے اور آپ کا دین بھی برباد کر دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا بلاؤ ان کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے ہمارے ملک میں۔ اب مسلمان پہلے مکہ سے چھپ چھپا کر بھاگے تھے، اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہوگی۔ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب پہنچے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ جس دین کے ماننے والے ہو، جس کو اپنا نبی مانتے ہو، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی کلام اترا ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا ہاں۔ کہا سناؤ کچھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت جعفر طیار، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت شروع کی اور نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اس نے اپنے اہل علم کو بھی بلایا تھا کہ بھائی ذرا اندازہ کریں ان سے کہ یہ دین کے اعتبار سے کیسے ہیں اور کیا نظریات رکھتے ہیں۔ تو وہ دربار میں جتنے اہل علم بیٹھے تھے قرآن مجید کی تلاوت سن کر سب رو پڑے۔ تلاوت جب ختم ہوئی تو نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعریف اور مقام اور شان اللہ نے بیان کیا ہے، قرآن مجید میں اور انجیل میں اس دن کے برابر بھی کوئی فرق نہیں۔ مجھے اب یقین ہو گیا تم بھی سچے ہو، تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہاری یہ کتاب بھی سچی ہے، تمہارا وہ نبی بھی سچا ہے۔ وہ مسلمان ہو اور مکہ والوں کو کہا ہماری دوستیاں اپنی جگہ پہ، مگر میں ان کو اب مہمانوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مکہ والے بڑے مایوس ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ بڑے قیمتی تحفے طائف لے کر گئے تھے، اس نے اٹھا کر تحفے ان کو واپس دیے، کہا کہ یہ لے جاؤ، مجھے تحفے نہیں چاہیے۔ مسلمان ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں سے فرمایا آج تمہارے بھائی نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا، صحرا میں نکلو، صفیں بناؤ اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اتنے بڑے عہدے اور منصب پر ہوتے ہوئے دین کو پہچانیں اور اس کی حمایت کا اعلان کریں۔
صحیح بخاری میں آتا ہے ہرقل بادشاہ جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، روم کا، جب اس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا، اس نے خط دیکھا، پڑھا، اپنی اسمبلی میں سارے وزراء کو اکٹھا کیا، ممبران کے سامنے وہ خط پڑھا اور کہا اللہ کی قسم میرا پورا یقین ہے کہ یہ نبی ہے، اگر میں ان کے قریب ہوتا میں ان کے پاؤں دھوتا، میں ان کی خدمت کرتا، میں جس جگہ کھڑا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد اس جگہ کو بھی فتح کر لیں گے، ان کا دین پوری دنیا پہ غالب آئے گا۔ جب یہ تقریر سنی اس کے ارکان نے تو وہ اٹھ کر دوڑے دروازوں کی طرف کہ بھائی ہمارا بادشاہ تو مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، ہمیں ایسا بادشاہ نہیں چاہیے۔ وہ اس نے کہا نہیں 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 بیٹھو، مجھے بڑی خوشی ہوئی، تم اپنی عیسائیت پہ بڑے مضبوط ہو اور میں تم سے زیادہ مضبوط ہوں، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ ہم ایسے کسی نبی کو نہیں مانتے اور کسی دین کو نہیں مانتے، ہم اسی اپنے دین پر قائم ہیں جس پر پہلے تھے۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے، یہ پاگل کیسے بناتے ہیں ایسے لوگ۔ امام بخاری نے لکھا ہے پہلے وہ سچ کو پہچان کر مسلمان ہوا، بعد میں اقتدار کے خاتمے کا خوف کرنے کی وجہ سے دین سے مرتد ہوا اور اس کا انجام بھی اسی حالت میں ہوا۔ افسوس، کتنا خوبصورت موقع اللہ نے دیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر صرف اقتدار کی خاطر اس نے کفر کو پسند کیا۔ دولت، منصب، عہدہ دین کے مقابلے میں یہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حلال کی ہیں، چاہے وہ پہننے کے حوالے سے ہوں، کھانے کے حوالے سے ہوں، ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اسراف نہ کرو اور اس میں تم تکبر اور ریاکاری سے بچو۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ تم قیمتی سے قیمتی کھاؤ، قیمتی سے قیمتی پہنو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں، صرف اس مالک کا شکر ادا کرو۔ اگر قسم کھا لو تو پھر اس قسم پہ قائم رہو، اور اگر قسم ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو، یا اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھو۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، یہ شیطانی کام، اس سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں تو کہیں شراب کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ میرا خیال ہے شراب کا لفظ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ شراب کا لفظ شراب کے لیے نہیں آتا، وہ تو پینے کے لیے آتا ہے۔ یہ جو ہم شربت پیتے ہیں افطاری میں، اس کو عربی میں شراب کہتے ہیں۔ جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں، عربی میں اس کو شراب نہیں کہتے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ خمر کے معنی ہے جو چیز عقل کو ڈانپ دے اور عقل کام کرنا چھوڑ دے، اتنا نشہ آ جائے اس کے پینے سے، استعمال کرنے سے، کہ انسان کو ہوش نہ رہے، اس کو شراب کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب اور جوا یہ شیطانی کام ہے، چھوڑو۔ جس طرح شراب پی کر ماں اور بیوی اور بیٹی کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اسی طرح انسان جوئے میں بھی لگ جائے تو پھر انسان کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ ایسی لت ہے کہ سارا کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے 100% نقصان دہ ہیں، کبھی بھی اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ نے کہا تھا عیسائیوں سے آپ کو اور آپ کی والدہ کو وہ اللہ کے علاوہ بھی ایک الہ مانے،
الہ کہتے ہیں جس کو مشکلوں میں پکارا جائے، صحت کے لیے، اولاد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسائی تو آپ کو اپنی ضروریات میں پکارتے رہے، اور آپ کی والدہ کو تو آپ نے کہا تھا۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی دیں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، میں نے زبان سے تو کبھی نہیں کہا، میرے دل میں بھی ایسا خیال کبھی نہیں ہے، میں نے وہی کہا ہے پوری زندگی جو آپ کی طرف سے مجھے حکم تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے یہی کہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو میں نے عیسائیوں کو یہ کبھی نہیں کہا کہ حاجات میں مجھے پکارو یا میری والدہ کو پکارو۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر کہیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ آپ تو غیب جاننے والے ہیں، آپ میرے دل کے ایک ایک خیال سے واقف ہیں، آپ خود گواہ ہیں کہ میرے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرا، میں کیسے سوچ سکتا ہوں، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور یقیناً وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کی تصدیق فرمائیں گے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، تم نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں سوچا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر میں عیسائیوں کے بارے میں کیا کروں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ ان کو جہنم میں ڈالے تو آپ کی مخلوق ہے، آپ ان کو جنت میں داخل کریں تو یہ آپ کی مخلوق ہے، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ جو مرضی ہے کریں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ اگر ہو نا بس پھر ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا، نسبت لگ جائے تو بس، یہ عیسائیوں کو کتنی بڑی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حاصل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر تو وہ مر رہے ہیں، مگر غلط نسبت کام نہیں آتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ ڈالیں جہنم میں ان کو، کیوں غلط چلے؟ میں تو ساری زندگی ان کو صحیح بتاتا رہا اور صحیح رہنمائی کر کے آیا تھا۔ اس لیے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے کہ انہوں نے حکم کیا دیا ہے، کرنے کا کیا کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تہجد کی نماز میں جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے نا تو آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اتنے روئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں روتے ہوئے تھے۔ تو الفاظ تھے اللہم امتی، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر بیان دیا کہ یا اللہ وہ تو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے رو رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب سے کہو آپ تسلی رکھو، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے لیے اتنے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری کسی ایسی غلطی سے کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں۔ ہمیں بھی ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کی زیارت اور دیدار نصیب فرمائے۔ سورہ انعام ایسی عظیم صورت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی پوری اکٹھی نازل ہوئی، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آسمانوں سے نازل ہوئے۔ اور اس صورت میں مشرکین نے ایک اعتراض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے نبی مان لیں، یہ تو انسان ہے۔ اچھا اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر آسمان سے ایک خط لائیں، جو خط ہمیں لکھا ہو کہ واقعی اس نام کے یہ محمد بن عبداللہ یہ ہمارے رسول ہیں، اور پھر ہم مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم خط بھیج بھی دیں اور فضا سے یہ اپنے ہاتھ سے اس کو وصول کریں تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ جادو ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، اس کو نہیں مانا تو خط کو کیا مانیں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے،
فرشتہ کیوں نہیں اللہ نے نبی بنایا؟ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو فرشتہ ان کو نظر کیسے آتا؟ تو فرشتہ نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا، نہ اس کی شادی ہوتی، نہ سسرال ہوتے، نہ بچے ہوتے، نہ ماں باپ ہوتے، تو ان کی رہنمائی وہ کیسے کرتا کہ کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، فلاں حاجت کیسے پوری کرنی ہے؟ اور اگر فرشتے کو ہم انسانی شکل و صورت میں بھیجتے تو پھر یہ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ یہ تو پھر کہتے کہ یہ انسان ہے۔ مگر مکہ والی بھی ایسے جاہل تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اس شک کی بنا پر اللہ کا نبی نہیں مانا کہ یہ انسان ہے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہم نبی کیسے مان لیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ ہم نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبی بھیجنا تھا۔ دنیا میں انسان آباد تھے تو ہم نے انسانوں میں ایک عظیم ہستی کو منتخب کیا۔ اگر فرشتے آباد ہوتے تو پھر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف علم ہی کافی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو سچ اور حق ہے مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ کبھی انسان اپنے علم کے غرور میں آ کر بھی صحیح بات سے محروم ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ گناہوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے وہ مجھ سے درخواست کریں گے کہ ایک موقع دیں تاکہ ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگ کے آ جائیں، اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ہم نے موت کے بعد کسی کو موقع دینا نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی کو دے بھی دیں، واپس بھیج دیں کہ جاؤ تیاری کر کے آؤ، فرمایا واپس بھی انہوں نے پھر وہی حرکتیں کرنی ہیں جن سے ہم نے روکا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر موقع ملا تو اب ہم نیک کام کریں گے۔ ابو العالیہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اے انسان تو تصور کر لے کہ تجھے اٹھا لیا گیا اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کسی کی آج تک درخواست منظور نہیں ہوئی، تو نے اللہ سے درخواست کی، تیری منظور ہوگی، اللہ نے تمہیں واپس دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ تیاری کر کے آ جاؤ، تیری اب بقیہ زندگی، اب یہ تمہیں موقع ملا ہے آخرت کی تیاری کرنے کا، اب تو گناہ چھوڑ۔ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو آج کے بعد پھر غلط کام چھوڑ دو، آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کرو، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب مجھے بقیہ زندگی اللہ نے آخرت سے واپس بھیجا ہے تیاری کے لیے۔ مگر فرمایا کہ بات وہی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ انسان کو میں جب بھی موقع دوں اس نے وہی کرنی ہے جو اس کے دل میں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری اور فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جوانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ جو آخری عمر تک بھی جن کو توفیق نہ ملے اور گناہوں سے وہ نہ رکیں نہ باز آئیں۔ رمضان المبارک کا بڑا خوبصورت موقع اللہ سے دعائیں مانگنے کا، اللہ ہمیں صحیح گڑ گڑانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ہم یہ جو پریشانیاں بھیجتے ہیں، تکلیفیں بھیجتے ہیں، یہ اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ ہمارے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یہ جگانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب لوگ نصیحت کو بھول جائیں کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے، ہمارے لیے بھی کوئی کتاب اتری ہے، تو پھر ہم ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتے ہیں کہ جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، تم اپنا دل کھول کے مزے کر لو اور پھر ہم اپنے مرضی کے مطابق تمہیں سزائیں دیں۔ فرمایا کہ جو لوگ خوشحالی میں مست ہو جاتے ہیں پھر اچانک ہم انہیں پکڑتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اچانک کی موت ہے نا، اچانک کی پکڑ ہے، یہ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جگانے کے لیے جو مصائب اور تکلیفیں پریشانیاں بھیجتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا احتساب کرو کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں جگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، دنیا کا کوئی پتہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔
دنیا کی کوئی خشک گھاس ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، تری میں سمندر میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، خشکی میں جنگلات میں صحراؤں میں کیڑے مکوڑے پرندے اور چرند پرند کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ جتنے زندہ ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہیں، جو فوت ہو کر زمین میں دفن ہو چکے وہ بھی اس کے علم میں۔ فرمایا کہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اس کے علم جتنا علم کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے بلایا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ سمندر میں جب سفر کر رہے تھے تو کشتی کے پھٹی پر ایک پرندہ آ کر بیٹھا، اس نے چونچ سے پانی پیا سمندر سے، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ یہ اس پرندے کی چونچ میں جو پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ آیا ہے، اس کا سمندر کے مقابلے میں جیسے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو فرمایا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہم نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، یہ انسانوں کے مقابلے میں نہیں، سارے فرشتوں، سارے جنات، سارے انسانوں، سارے انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر اللہ کے مقابلے میں فرمایا تھوڑا ہے۔ اللہ کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ 25 انبیاء کے نام لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، 25 نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا۔ ان سارے نبیوں نے ہمیشہ اللہ کی توحید بیان کی، اگر یہ بھی شرک کرتے نا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کی سب نیکیاں ختم ہو جاتی۔ مفسرین نے لکھا ہے نبیوں کا نام لے کر بات امتوں کو سمجھائی ہے کہ جب نبیوں سے بھی شرک اگر ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر یہ شرک کرتے تو ان کی نیکیاں بھی سب ختم ہو جاتی۔ تم امتی کیا چیز ہو؟ شرک سے اتنا بچو جیسے سے زہر سے بچا جاتا ہے، جیسے زہر انسان کو ختم کر دیتا ہے، تو ایسے ہی شرک ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کی معافی ہے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ موت سے پہلے جو شرک سے توبہ کر لے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن موت سے پہلے اگر معافی نہیں مانگی تو پھر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے، بدعات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ مکہ والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یہ پہاڑ آپ سونا بنا دیں ہم ایمان لے آئیں، اور کبھی کہتے ایسا کریں یہاں پھونک ماریں ایک چشمہ جاری ہو جائے جس سے ساری زمینیں سیراب ہوں، ہم بھی کھیتی باڑی کریں، ہم ایمان لے آئیں۔ چلیں آپ کا گھر سونا چاندی کا ہو پھر بھی ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید بس نبوت کھانے پینے کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ تو تیار ہے مسلمان ہونے کے لیے، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے پہاڑ کو سونا بنانا اور نہر جاری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو میں نے معجزات نشانیاں دی ہیں انہوں نے کون سی مان لی؟ اب یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اگر میں دے بھی دوں کوئی معجزہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اور اگر میں نشانی دے دوں انہوں نے ایمان نہ لایا تو پھر اس کے بعد میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، عذاب بھیج دوں گا۔ یہ اس پہ راضی ہیں یا میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں کہ جب ان کو توفیق ہو تو یہ دعا کریں اور میں معاف قبول کر لوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ کوئی معجزہ نہ دیں، توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑیں، اگر یہ نہیں تو کم از کم ان کی اولادیں تو اسلام میں داخل ہوں۔ آج الحمدللہ طائف کی وہ وادی سارے کے سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے والے ان کے وہی آباء و اجداد تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مکہ کے وہ سارے لوگ جو آپ کو برا بھلا کہتے تھے آج سارے مسلمان ہیں۔
اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا رہنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیں نا، جو تصدیق کریں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، آپ ان کی بات مان لو، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننی۔ وہی مانے گا جس کو اللہ کی توفیق ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ کے لیے تو اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، اچھا ماحول نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ تو ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی صحیح قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی نیک مرادیں ہیں تو اپنے فضل سے سب پوری فرما دے، سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو مستحکم فرما، اس کو خوشحال فرما۔ یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ہمیں صحیح آپ کی مرضی کے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ یہ جو غربت کی فضا ہے اس کو یا اللہ تو خوشحالی سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ اس میں جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں، تیرے دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کی برکت سے یا اللہ اس کو خوب ترقی نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔